بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستانی معیشت ہے۔ چیپٹر نمبر 9 ہے، مطالعہ پاکستان کا۔ پاکستان کی معیشت کی خصوصیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ معیشت کی خصوصیات سے مراد تمام اشیاء اور ذرائع ہیں جن پر کسی ملک کی معاشی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ معیشت میں زراعت، صنعت اور دستکاری وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ بعض ملکوں کی معیشت کا انحصار صنعتی ترقی پر ہوتا ہے، لیکن ملکی معیشت کا زیادہ دار و مدار صنعت پر ہوتا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار زراعت اور صنعت دونوں پر ہے، لیکن پاکستان کی زراعت بہت پسماندہ ہے، اور پھر ایک ہی خاندان کے کئی افراد غیر معاشی قطعات اراضی پر کاشت کاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معیار زندگی بلند نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں زرعی ملک کو بھی صنعتی ترقی پر توجہ دینے کے لیے تمام قدرتی وسائل بروئے کار لانے پڑتے ہیں۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس میں کارخانے نہ ہونے کے برابر تھے، چنانچہ حکومت پاکستان کو معیشت کو مضبوط بنانے اور مستحکم بنانے پر صنعت پر پوری توجہ دی، اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں ہر قسم کے کارخانے لگنے لگے۔ مزید آگے بڑھیں گے۔ پاکستانی معیشت کی خصوصیات مندرجہ ذیل، یعنی پس معیار زندگی۔ ہمارے ملک میں فی کس آمدنی بہت کم ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں فی کس آمدنی بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کے لوگوں کا معیار زندگی بہت پست ہے۔ پاکستان میں عوام کو بنیادی ضروریات یعنی رہائش، لباس، خوراک اور تعلیم کی سہولتیں بھی پوری طرح میسر نہیں ہیں۔ حکومت پاکستان اس طرف توجہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ عوام کی فی کس آمدنی میں اضافہ کے لیے ہر میدان میں جدید آلات اور ٹیکنالوجی سے کام لینے پر مرکوز کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ بے روزگاری ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں آبادی کے اضافے کے لحاظ سے روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ بے روزگاری کی وجہ سے ہماری افرادی قوت کا زیاں ہو رہا ہے۔ زرعی پسماندگی۔ پاکستان اگرچہ ایک زرعی ملک ہے، مگر اس کے باوجود ایک زرعی لحاظ سے بہت پسماندہ ہے۔ اس کی وجہ غیر معاشی قطعات اراضی ہیں جن پر زراعت کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جدید آلات کاشتکاری کا پوری طرح استعمال نہیں ہو رہا۔ ہمارے کسان زیادہ تر پرانے آلات کاشتکاری کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے کسانوں کو آبیاشی کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں۔ اس بنا پر بھی کسانوں کی آمدنی بہت کم ہے اور انہیں محنت کا پورا ثمر نہیں ملتا۔ صنعتی پسماندگی۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں صرف ایک دو صنعتیں آتی تھیں، اور ان کی حالت بھی اس قدر خراب تھی کہ ان میں پیداوار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے پاکستان صنعتی پسماندگی کا شکار رہا ہے، اور ابھی بھی ملک میں صنعتی اداروں، کارخانوں کی بہت کمی ہے۔ بہرحال پاکستان نے اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے صنعتی میدان میں ترقی کی ہے۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں ہر قسم کے کارخانے لگائے جا چکے ہیں، اور مزید کارخانے لگائے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ حکومت پاکستان اس مسئلے پر قابو پا لے گی۔ مزید جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے قدرتی وسائل کی کمی۔
پاکستان میں قدرتی وسائل کی بہت کمی ہے، مثلاً لوہا، کوئلہ اور تیل پاکستان میں اس قدر کم ہے کہ اس سے ملکی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہ تمام اشیاء دوسرے ملکوں سے درآمد کرنا پڑتی ہیں، جن پر کروڑوں روپے کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی وسائل کی کمی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت غیر مستحکم ہے۔ اگلا ٹاپک افراط زر ہے۔ پاکستان کی معیشت ایک عرصہ سے افراط زر کا شکار ہے اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کا برآمدات اور قومی بچتوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے مواقع محدود ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہر روز غیر ملکی قرضوں میں دبتا جا رہا ہے۔ غیر مساوی تقسیم دولت، یہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے۔ پاکستان میں دولت کی تقسیم کا نظام بہت خراب ہے۔ قومی دولت بہت بڑا حصہ چند افراد اور خاندانوں میں جمع ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے امیر تر ہو جاتے ہیں اور غریب عوام دن بدن غربت و افلاس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ دولت کی اس غیر مساوی اور غیر منصفانہ تقسیم سے ملکی معیشت غیر متزلزل ہو کر رہ گئی ہے۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آج کے ہمارا ٹاپک تھے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کے مزید جو ٹاپک ہیں ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔